والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل آیت نمبر 45 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو کیا بری سازشیں کرنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو۔ أَفَأَمِنَ، تو کیا بے خوف ہو گئے؟ ان چند آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی 4 طرح کی عذابوں سے، ان کو 4 طرح کے عذابات سے ڈرایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین میں انہیں ڈسا دیا جائے گا اور ان کو اس چیز کی خبر بھی نہ ہوگی، اور فرمایا کہ آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا جائے گا، جیسا کہ قوم لوط پر اللہ رب العالمین نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی تھی۔ تو جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو اللہ انہیں متنبہ فرما رہا ہے، اور فرمایا کہ ایسی افواہ سے جو یک بارگی اس طرح آئیں کہ ان کی علامات اور دلائل بھی انہیں معلوم نہ ہوں، یعنی اچانک عذابات کے اندر انہیں گھیر لیا جائے گا، اور ایسی افات سے جو تھوڑی تھوڑی آئیں یہاں تک کہ ان کا آخری فرد بھی ہلاک ہو جائے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، انہیں ایذائیں پہنچاتے تھے اور چھپ چھپ کر فساد پھیلانے کی تدبیریں کرتے تھے۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دسا دے جیسے قارون کو دسایا تھا، یا ان پر آسمان سے اچانک عذاب نازل ہو جائے جیسے قوم لوط پر ہوا تھا؟ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ او یاخذہم فی تقلبہم، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات اور دن میں بلکہ ہر ایک حال میں ان کی پکڑ کرنے پر قادر ہے، اور وہ فرار ہو کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر ہر طرح قادر ہے۔ او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یا انہیں آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتے ہوئے پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ او یاخذہم، یا انہیں پکڑ لے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی انہیں عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا، بلکہ پہلے انہیں خوف میں مبتلا کرے گا، پھر اس کے بعد انہیں عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ خوف میں مبتلا کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو ہلاک کر دے گا تو اس کے قریب والے اس خوف میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کہیں ان پر بھی ویسا ہی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ایک طویل عرصہ تک وہ اس خوف اور وحشت میں مبتلا رہیں گے، اس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوگا۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، تو بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان اور رحمت والا ہے، اس لیے وہ اکثر امور میں مہلت دیتا ہے اور عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں فرماتا، لیکن جس وقت اللہ رب العالمین عذاب نازل فرماتا ہے تو ان بدش ربک، تو اللہ کی جب پکڑ ہوتی ہے تو وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ پھر جب پکڑتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے مجرموں کو، نافرمانوں کو، تو اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، اور کیا انہوں نے اس طرف نہ دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں، اور وہ سائے عاجزی کر رہے ہیں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہ دیکھا
اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساہدار جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کا حال یہ ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت اس کا سایہ دائیں طرف جھک جاتا ہے اور سورج غروب ہوتے وقت اس کا سایہ بائیں طرف جھک جاتا ہے، اور سائے کا ایک سے دوسری طرف منتقل ہونا اللہ رب العالمین کو سجدہ کرنا اور اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی، انکساری اور کمزوری کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ سائے دائیں اور بائیں جھکنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند اور اسی کا اطاعت گزار ہیں، اسی کی سامنے عاجزی اور اسی کے آگے مسخر ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ظاہر ہے۔ اور جب کفار سائیدار چیز کا یہ حال اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس میں غور و فکر کر کے عبرت اور نصیحت حاصل کریں کہ سائے وہ چیز ہے جس میں عقل، فہم اور سماعت کی صلاحیت نہیں رکھی گئی، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے اور صرف اسی کو سجدہ کر رہا ہے، تو انسان جسے اللہ رب العالمین نے عقل دی، فہم دیا اور سماعت کی صلاحیت دی، اور اسے زیادہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور صرف اسی کے آگے سجدہ ریز ہوں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں چلنے والا ہے اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں سجدہ دو طرح کا ہے، سجدہ ہے عبادت جیسا کہ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا، اور دوسرا ہے سجدہ بہی معنی اطاعت اور عاجزی جیسا کہ سائے وغیرہ کا سجدہ کرنا۔ ہر چیز کا سجدہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ مسلمانوں اور فرشتوں کا سجدہ سجدہ عبادت ہے، اور ان کے ما سوا کا سجدہ بہی معنی اطاعت اور عاجزی ہے۔ یعنی انسانوں کے علاوہ، یعنی مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتی ہے وہ سجدہ اطاعت ہے، اور مسلمانوں کا سجدہ عبادت ہے کہ وہ اس خالق رازق رب العالمین جو وحدہ لا شریک ہے اس کے سامنے اپنی جبین کو جھکاتے ہیں، اور اس معنی میں جھکاتے ہیں کہ ہے مولا تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو ہی عبادت کا مستحق ہے، تیرے لیے ہی بادشاہت ہے، بقیہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ تو جو مسلمان رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں وہ خالق، مالک اور معبود رب العالمین کو سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، اور بقیہ جتنی بھی جاندار چیزیں اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہیں وہ اطاعت گزاری کے اندر سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ حالانکہ اللہ نے ان چیزوں کے اندر عقل نہیں رکھی، فہم نہیں رکھا، سمجھنے کی قوت نہیں رکھی، لیکن اس کے باوجود جو اللہ کا حکم ہے اس کو ہماتن وہ فالو کیے ہوئے ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں سجدے سے مراد اطاعت ہے، نہ کہ اصطلاحی سجدہ، اور اگر باقاعدہ سجدہ ہی مراد ہو تو بھی حق ہے کہ کسی چیز کی حقیقت ہمیں معلوم نہ ہونا ہمارے علم کی کمی کی دلیل ہے، اس بات کی نہیں کہ وہ چیز ہی نہیں ہو سکتی۔ جیسے آج کل کے لاکھوں سائنسی ایجادات سے پہلے لوگوں کو ان چیزوں کا بالکل علم نہ تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی صورت سایوں کے سجدہ کرنے میں سمجھ لی جائے، اور یہی جواب مخالفین اسلام کے سائنسی اعتبار سے اسلام کے خلاف اکثر اعتراضوں کا ہے۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور فرشتے غرور نہیں کرتے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ غرور نہیں کرتے اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کی اطاعت گزار ہیں، اور وہ کسی بات اور کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف فرشتے اور پیغمبر معصوم ہیں، ان کے سوا اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا، اور انبیاء علیہم رضوان یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بقیہ مخلوق ہے، انسان ہیں، اولیاء ہیں، بقیہ ہیں، وہ سب معصوم نہیں ہیں، ان سے گناہ صادر ہو سکتے ہیں۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون
وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کیا اور ممنوع کاموں سے باز رہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فرہبون، اور اللہ نے فرما دیا دو معبود نہ ٹھہراؤ، وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھ ہی سے ڈرو۔ وقال اللہ، اور اللہ نے فرمایا۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آسمان اور زمین کی تمام کائنات اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والی ہے، اس کے حکم کے اطاعت کرنے والی اور اس کی عبادت کرنے والی ہے، اور سب اس کی ملکیت میں ہیں اور اس کی قدرت اور تصرف کے تحت ہیں۔ جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے اور دو خدا ٹھہرانے سے ممانعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔